کبھی غرور مت کرو کیونکہ آپ نہیں جانتے وہ قبول بھی ہوں گی یا نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں کسی بھی عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر رہنی چاہیے۔ اگر نیک اعمال آلودہ کرنے والی اشیاء سے پاک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نفع مند نہ ہوں گے، لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کے قبول ہونے کی امید رکھنے کے بعد اس کے ضائع ہونے سے بھی ڈرے، کیونکہ برائیاں نیک اعمال کی بربادی کا باعث بن سکتی ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعمال کو برباد کرنے والے اسباب اور ان کو فاسد کرنے والے عناصر بے شمار ہیں۔ اعمال انجام دینا بڑی بات نہیں بلکہ انہیں ضائع ہونے سے بچانا بڑی بات ہے۔ کرنے والے اسباب میں سے ایک عمل پر اترانا اور خود پسندی میں مبتلا ہونا بھی ہے، کیونکہ اس سے انسان کوتاہی برتنے لگتا ہے، گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مکر و تدبیر سے اپنے آپ کو بے خوف سمجھتا ہے۔ جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دو چیزوں میں ہلاکت و تباہی ہے، ایک نا امیدی اور دوسری خود پسندی۔ نیکیوں پر عجب پسندی کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی کمی کوتاہی کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے، نعمتوں کے زائل ہونے ختم ہونے سے ڈرے، عمل صالح کو محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و خوشنودی کا طلبگار رہے۔ انسان کو جلوت و خلوت میں تقوی الہی کا حکم دیا گیا ہے، انسان کو جلوت و خلوت میں تقوی الہی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تقوی میں کبھی کبھار کمی کوتاہی بھی سرزد ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اسے گناہ کے بعد نیکی کا حکم دیا گیا ہے جو گناہوں کو مٹا دے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر، گناہ کے بعد فوراً نیکی کر، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کر۔ اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا کوئی نیک عمل قبول کرتا ہے تو اسے اس کے بعد مزید نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہمہ وقت اطاعت پر استقامت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی صفات میں شامل ہے جنہیں جنت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ عبادت کے ہر موسم کے بعد اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال کر کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے ساتھ اس پر ثابت قدمی بھی مانگو، ثابت قدمی کی دعا کرو، جیسا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا تمام دعاؤں میں سے اصل اور افضل دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تم نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہے۔ یہ سب سے افضل دعا ہے، مخلوق کو یہ دعا لازمی کرنی چاہیے کیونکہ یہ بندے کے دین، دنیا اور آخرت کی صلاح و کامیابی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک اعمال پر قائم رہنے کے لیے بھی مدد مانگو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر نماز کے آخر میں یہ دعا سکھلائی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ نیکی میں اکتاہٹ، بے رغبتی اور عدم تسلسل سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تم سے نہیں اکتاتا جب تک تم خود نہ اکتا جاؤ۔ سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے گرچہ وہ کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی برتی جائے اگرچہ وہ کم ہو۔ اسے وہ بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے عمل کو معیوب قرار دیا جو نیکی کرنے کے بعد اس میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے عبداللہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ قیام اللیل کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا مگر مسلسل عمل زیادہ مگر غیر مستقل عمل سے بہتر ہے، کیونکہ مسلسل کیے جانے والے معمولی عمل سے اطاعت، ذکر، مراقبہ الہی کا احساس، نیت، اخلاص اور خالق کائنات کی طرف توجہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور ایسا قلیل مگر مسلسل عمل کثیر مگر منقطع عمل سے کئی گنا زیادہ نفع مند اور ثمر آور ہوتا ہے۔
انسان کے لیے روزے قیامت باعث خسارہ ہوگا جو اطاعت الہیہ سے خالی گزرا ہو، اور ہر وہ لمحہ حضرت ندامت کا باعث ہوگا جسے انسان نے اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزارا ہوگا۔ اعمال میں کمی کوتاہی کرنے والے کے درمیان اور توبہ کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک جان کنی کا وقت نہ آ جائے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، بعد ازاں گزارش ہے کہ یہ رات اور یہ دن تمہارے اعمال کے خزانے ہیں جو روز قیامت انسان کے کام آئیں گے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں شمار کر رہا ہوں، اور پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا، لہذا جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نہ تو مبارک زمانے کسی کو مقدس بناتے ہیں اور نہ ہی مقدس مقامات ہی کسی کو پاک کرتے ہیں۔ جب تک بندہ خود نیک اعمال نہ کرے اور ظاہر و باطن میں جب تک راہ راست پر قائم نہ رہے، اور جب انسان کا دل سیدھا نہ ہو، تو اعضائے جسمانی سے انجام دیے گئے بکثرت اعمال بھی سود مند نہیں ہوں گے۔ عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ اپنی قلبی اصلاح کے لیے فکر مند رہتا ہے، ہر وقت اپنے اندر اور باطن کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ لہذا نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر کے تیاری کر لو، تم بڑے ہولناک حالات کا سامنا کرنے والے ہو۔ یہ سالوں کا یکے بعد دیگرے گزرنا، راتوں اور دنوں کا گردش کرنا انسان کی عمر کے اختتام کی یاد دہانی کراتا ہے، زندگی کے خاتمے کی تذکیر کراتا ہے، بہت ہی بلند اور بڑی ذات کے حضور پیش ہونے کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقین ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، اس کی آیات اور ذکر حکیم سے مجھے اور آپ کو نفع پہنچائے۔ میں اسی پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ عظمت والے اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر، اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر، اور ان پر بہت بہت سلام۔ مسلمانوں، ماہ رمضان کے روزے گر سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن روزے دیگر مہینوں میں بھی برابر مشروع و مستحب ہیں، لہذا رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، یعنی سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو ایک رمضان 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور 6 روزے 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کے روزوں کو بھی مشروع و مستحب قرار دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ 2 دن ایسے ہیں جن میں رب العالمین کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں حالت روزے میں ہوں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے 3 روزے رکھنا سال بھر کے روزوں کی طرح ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ رمضان کا قیام اگرچہ ختم ہو چکا ہے، لیکن قیام اللیل تو سال بھر کی راتوں میں مشروع و مستحب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔
اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم خیر و برکت کا خزانہ اور دفاع والی کتاب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی جو بابرکت ہے، اسے سال بھر کے دنوں اور راتوں میں پڑھا جائے، اسی سے دنیا و آخرت میں بلندی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور اسی کے ذریعے بہت سے لوگوں کو رسوا بھی کرتا ہے، اور دعا ہر حال میں ضرور